السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ حیض والی عورت کتنے دن کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے۔ بہت ساری عورتیں اپنے اس خاص مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے شکوک و شبہات میں مبتلا رہتی ہیں، تو اس لیے میری تمام بہنوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ تمام عورتوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں جن کو ایام حیض کہا جاتا ہے یا پیریڈز کے دن کہا جاتا ہے، اس میں عورتوں کو نماز پڑھنا اور ایسے ہی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ روزے کی قضا ہے، اور جو نمازیں ان دنوں میں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ کتنے دن تک رہتے ہیں، ان کی شرعی طور پر مدت کیا ہے، کم سے کم کتنا دن ہوگا اور زیادہ سے زیادہ کتنا دن ہو سکتا ہے۔ تو شرعی طور پر جو حیض کی مدت ہے، پیریڈ کی مدت ہے، وہ کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن تک ہے۔ تو اگر کسی عورت کو 2 دن 2 راتیں آتی ہیں یا اسی طریقے سے 3 دن 3 راتوں سے کم آتا ہے اور پھر خون بند ہو جاتا ہے، تو ایسے صورت میں وہ حیض کا خون نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ بیماری کا خون مانا جائے گا، جسے شرعی طور پر استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو خون آیا 10 دن سے زیادہ، تو 10 دن تک تو حیض میں شمار ہوگا، اور اس کے بعد جو ایام ہیں وہ حیض کے نہیں بلکہ استحاضہ کے یعنی بیماری کے خون شمار کیے جائیں گے۔ اب اس میں اگر کبھی اتفاق سے کسی کو ایسا ہوا ہے تو پچھلے مدت کا اعتبار کیا جائے گا، کہ مثال کے طور پر اگر پچھلے دنوں میں، پچھلے مہینوں میں جو اسے حیض آیا کرتا تھا، جو پیریڈز آیا کرتے تھے وہ 7 دن یا 6 دن کے ہوتے تھے، تو اگر 10 دن سے زیادہ ہوا ہے تو وہ 7 دن مان لے گی، یا جتنا بھی دن اس کو آیا کرتا تھا عادت کے جو دن ہیں ان کو مان لے گی، اور اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز وغیرہ جتنی چھوٹی ہیں وہ اپنی نماز ادا کرے گی۔ اب اس میں ایک کنفیوژن جو سب سے اہم ہے، اور تمام عورتوں کا، اکثر عورتوں کا یہ کنفیوژن رہتا ہے، کہ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 3 دن اگر کسی کو حیض آتا ہے یا 4 دن کسی کو حیض آتا ہے اور وہاں پر خون آنے کے بعد یہاں تک بند ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورتیں اس وقت نہ نہا کر کے کچھ اور دن انتظار کرتی ہیں کہ 7 دن پورا ہو جائے، اس کے بعد وہ غسل کرتی ہیں اور اپنی نماز وغیرہ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ اگر کسی کی مدت 4 دن کی ہے، کسی کی 5 دن کی ہے، کسی کی 6 دن کی ہے، تو جتنے دن کی مدت ہے، جتنا دن اس کو حیض کا خون آتا ہے، اتنے ہی دن میں وہ پاک ہو جائے گی، اور اب اس کو لازم ہو جائے گا کہ وہ غسل کرے اور نماز وغیرہ کی پابندی کرے۔ تو اگر کوئی عورت ایسی ہے جو اس انتظار میں رہتی ہے کہ اس کا 3 دن پر یا 4 دن پر حیض کا آنا بند ہو گیا، اور وہ 7ویں دن تک کا انتظار کرتی رہتی ہے، تو جب بند ہوا ہے یعنی جتنا اس کی ٹائمنگ تھی، جو مدت تھی، اس کے بعد جو دن گزرے ہیں ان دنوں کی نماز اس کے ذمے قضا ہوگی، اور ان کا قضا کرنا اس عورت پر لازم اور ضروری ہوگا۔ تو جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کم سے کم 7 دن تک ناپاک رہتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کی مدت جو ہے یہ 3 دن ہے یا 3 دن سے کچھ زیادہ ہے، تو جیسے ہی وہ مدت ختم ہوتی ہے وہ اسی وقت نہائے گی، غسل کرے گی، اور غسل کر کے اپنی نماز وغیرہ کو کنٹینیو کرے گی۔ جس کی مدت 4 دن ہے وہ 4 دن پہ نہا لے گی، جس کی 5 دن کی ہے وہ 5 دن پہ، جس کی 6 دن کی ہے وہ 6 دن پر، یا جس کی 10 دن کے اندر جتنے بھی دن کی مدت ہے اتنے ہی دن پر جب خون بند ہو جائے تو فوراً ہی وہ نہا کر کے غسل کرے گی۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ کہ عورت جب حیض سے ہو تو کتنے دنوں بعد نماز پڑھے گی۔ تو اس میں فکس اس لیے نہیں ہے کہ الگ الگ عورتوں کا الگ الگ وقت متعین ہے،
3 دن سے لے کر کے 10 دن تک ہو سکتا ہے، تو جس کو 3 دن آتا ہے وہ 3 دن کے بعد، جس کو 4 آتا ہے وہ 4 دن کے بعد، جس کو 5 6 7 آتا ہے وہ 5 6 7 دن کے بعد فوراً ہی وہ غسل کرے گی اور اپنی نماز کی پابندی کرے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہماری بہنوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ تمامی خواتین سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے سرکل میں بھیجیں، تاکہ آپ کے تمام سہیلیوں کو، آپ کے تمام بہنوں کو یہ مسائل صحیح طریقے سے معلوم ہو سکے اور وہ شرعی احکامات کو جان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔